بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد ابن زہیر اپنے اس چینل پر آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کتاب قواعد النحو والانشاء کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ ناظرین، ہمارے سامنے موجود کتاب کے مؤلف مولانا مصلح الدین قاسمی صاحب ہیں۔ محترم نے جس سہل انداز میں نحو کے قواعد بیان کر کے جملوں میں استعمال کرنے کا جو اسلوب بتایا ہے، وہ پڑھ کر یقیناً ہم اس کتاب کی اہمیت کو جان لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کتاب کا پہلا سبق، جو کہ اسم اشارہ کے بیان میں ہے۔ ناظرین، صاحب کتاب فرماتے ہیں، عربی زبان کی مشق کے وقت طالب علم سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ جملے کی دو قسمیں ہیں۔ یعنی جملہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ ایک جملہ ہوتا ہے نا۔ میں یہاں جا رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، یہ سارے جملے ہیں نا۔ تو ان جملوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ہوتا ہے جملہ اسمیہ، دوسرا جملہ فعلیہ۔ اب یہاں پر جملہ اسمیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جیسے زید کاتب، زید کاتب ہے۔ اب اس میں زید ایک لفظ ہے اور کاتب دوسرا لفظ، تو زید کاتب دو لفظ مل کے ایک جملہ بنا، اور اس جملے کا جو پہلا جز ہے وہ کیا ہے؟ وہ زید، یعنی کسی لڑکے کا نام، کسی شخص کا نام ہے۔ تو زید کاتب، زید کاتب ہے، یہ جملہ اسمیہ ہوا۔ اور اسی طرح التلمید یقرأ، طالب علم پڑھتا ہے۔ تو التلمید طالب علم، یعنی کوئی لڑکا ہے، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہوا۔ اسی طرح جملہ فعلیہ دیکھا جائے تو جملہ فعلیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ اسی طرح یکتب التلمید، تو ضرب زید میں دیکھا جائے تو ضرب کیا ہے؟ فعل ہے نا، فعل یعنی کام۔ اس میں ضرب ایک جز ہے اور زید دوسرا جز ہے۔ اس جملے میں ضرب فعل کو پہلے بیان کیا گیا اور زید اسم کو بعد میں بیان کیا گیا، تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اسی طرح یکتب التلمید، طالب علم لکھتا ہے۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اتنی بات جب آپ نے سمجھ لی کہ عربی زبان کی مشق کے وقت طالب علم ذہن میں کیا رکھے؟ یہ رکھے کہ جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ پھر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف بیان کر دی۔ اب کہہ رہے ہیں اس کے بعد جملہ اسمیہ سے اپنی مشق کا آغاز کرے اور اسم اشارہ سے ابتدا کرے، کیونکہ اسم اشارہ سے مبتدی طالب علم آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر اسم اشارہ کی جب بات آئی ہے تو صاحب کتاب اسم اشارہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا اس کو بھی تو کچھ بولا جائے گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مشار الیہ۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ۔ تو مشار الیہ کیا ہے؟ مشار الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ تعریف، اسم اشارہ کی تعریف اور مشار الیہ کی تعریف، یہ دونوں تعریفیں یاد کرنی ہے، اور اوپر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ دو تعریفیں یاد کرنی ہیں۔ اس کے بعد کچھ قواعد ہیں جو صاحب کتاب بیان کرتے ہیں، اسے دیکھا جائے۔ کہتے ہیں قاعدہ نمبر 1، ھذا اسم اشارہ مذکر قریب کے لیے، کیونکہ اسم اشارہ کی بات آ رہی ہے نا، اسم اشارہ کا بیان ہو رہا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے ھذا اسم اشارہ مذکر قریب کے لیے ہے۔ ھذا مانے یہ، تو مذکر قریب کے لیے کیا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے؟ ھذا۔
اور ذالکا مذکر بعید کے لیے ہے. اسی طرح ہادہی مؤنث قریب کے لیے اور تلکا مؤنث بعید کے لیے ہے. اب یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو صاحب کتاب نے بتائی ہیں، الگ سے کچھ چیزیں اور بتائی ہیں. کہا ہے کہ مذکر اور مؤنث کی پہچان کے لیے ابتداءً یہ جاننا چاہیے کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا آئے وہ مؤنث ہے. جیسے کراسۃن منضدۃ سبورۃ وغیرہ، یا کسی مؤنث کا نام ہو جیسے زینب، سعاد، اور جس لفظ کے آخر میں گول تا نہ ہو وہ مذکر ہے. جیسے ولد، قلم، تلمید وغیرہ، یا کسی مذکر کا نام ہو جیسے نبیل، طلحہ، حمزہ وغیرہ. اب اس کے بعد صاحب کتاب قاعدہ نمبر 2 بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ہادہی، ذالکا اور تلکا کے بعد آنے والے لفظ پر اگر الف لام داخل نہ ہو تو اس کے ترجمے کے آخر میں لفظ ہے آئے گا. اگر الف لام داخل نہیں ہوگا تو اس کے ترجمے کے آخر میں کیا آئے گا؟ لفظ ہے کا ترجمہ کریں گے. جیسے ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. اسی طرح چونکہ کتاب کیا ہے؟ مذکر ہے، اس لیے اسم اشارہ کیا استعمال کیا؟ ہاذا مذکر استعمال کیا. اسم اشارہ ہاذا مذکر استعمال کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہادہی کراستن کیا ہے؟ مؤنث استعمال ہے. کراستن عربی زبان میں مؤنث مستعمل ہے، اس لیے کیا کہا؟ اسم اشارہ ہادہی کا استعمال کیا. ہادہی کراستن، یہ کاپی ہے. اس کے بعد ذالکا ولدن، وہ لڑکا ہے. تلکا سبورۃن، وہ تختہ سیاہ ہے، بلیک بورڈ ہے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں اور اگر الف لام داخل ہو تو لفظ ہے نہیں آئے گا. یعنی اگر الف لام داخل ہو تو اس جملے کا ترجمہ کرتے وقت لفظ ہے کا ترجمہ نہیں کریں گے. جیسے ہاذل کتاب، تو یہاں پر ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ کتاب. ہادہی الکراست، یہ کاپی. ذالک الولد، وہ لڑکا. تلک السبورۃ، وہ تختہ سیاہ. ناظرین، اب اتنی باتیں ہم نے جان لی. سب سے پہلے ہم نے کیا جانا کہ عربی زبان کی مشق کے وقت طالب علم سب سے پہلے ذہن میں کیا رکھے کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. پھر ہم نے جملہ اسمیہ کی تعریف جان لی جو کہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جملہ فعلیہ کی بھی تعریف جان لی، یہ دونوں تعریفیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. اس کے بعد صاحب کتاب نے بتایا کہ اپنی مشق کا آغاز کہاں سے کرنا ہے، تو بتایا کہ اس میں اشارہ سے کرنا ہے. کہاں سے کرنا ہے؟ اس میں اشارہ سے ابتدا کرنا ہے. صاحب کتاب نے اس میں اشارہ کی تعریف بیان کی کہ اس میں اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اور مشار الیہ کیا ہوتا ہے؟ مشار الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے. اس کے بعد 3 قاعدے بتا دیے. پہلا قاعدہ یہ بتایا کہ ہاذا اسم اشارہ مذکر قریب کے لیے ہے. دوسرا ذالکا مذکر بعید کے لیے ہے. پھر ہادہی مؤنث قریب کے لیے ہے اور تلکا مؤنث بعید کے لیے ہے. پھر قاعدہ نمبر 2 بتایا ہاذا، ہادہی، ذالکا اور تلکا کے بعد آنے والے لفظ پر اگر الف لام داخل نہ ہو تو اس کے ترجمے کے آخر میں لفظ ہے آئے گا. جیسے ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے وغیرہ. اور اگر الف لام داخل ہو تو لفظ ہے کا ترجمہ نہیں کریں گے، یعنی اس کے ترجمے میں لفظ ہے نہیں آئے گا. جیسے ہاذل کتاب، یہ کتاب. اب ان مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیچے آنے والی جو تمرین ہے اس تمرین کو ہم حل کریں گے. اس میں سے میں 4 جملے ہیں جن کا میں ترجمہ کر دوں گا.
باقی ترجمہ آپ کریں گے خود سے اپنی کاپی پر، اور جو نہ سمجھ میں آئے میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے اسکرین پر، آپ دیکھیں اور مجھ کو میسج بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو تمرین نمبر 1، ہادا جدارن، ہادا جدارن۔ اب یہاں پر دیکھیے ہادا اس میں اشارہ مذکر ہے، کس کے لیے آتا ہے ہادا؟ قریب کے لیے، تو یہ دیوار ہے۔ اب جدارن میں را پر تنوین آئی ہے، اور ہادا کے بعد والا جو لفظ ہے جدار، اس کے شروع میں الف لام داخل نہیں ہے، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ ہادا جدارن، یہ دیوار ہے۔ لیکن اگلا جملہ دیکھیے، ذالک القلم، ذالک اس میں اشارہ مذکر بعید کے لیے آتا ہے، اور القلم دیکھیے ذالک اس میں اشارہ کے بعد والے لفظ پر الف لام داخل ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ذالک القلم، وہ قلم۔ اسی طرح ہادہ الساعۃ، اب دیکھیں یہاں پر ہادہ، ہادہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہادہ ہے اور اس میں اشارہ کے بعد والا جو لفظ ہے الساعۃ، الساعۃ پر الف لام داخل ہے، تو اس کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ہادہ الساعۃ، یہ گھڑی ہے کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا یہاں پر، صرف یہ گھڑی۔ اسی طرح اگلا جملہ، تلک حجرتن، وہ کمرہ ہے۔ کیوں؟ تلک مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ مؤنث بعید کے لیے۔ تلک اس میں اشارہ کے بعد والے لفظ پر الف لام داخل نہیں ہے، لہذا اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ کمرہ ہے، وہ کمرہ ہے۔ ناظرین یہ تو ہو گئی عربی کی مثالیں، باقی کے 6 جملے میں پڑھ دیتا ہوں جسے آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا جملہ آپ کے لیے یہ ہے، ھذا الکرسی، تلک منضدۃ، ذالک مکتب، ھذہ المروحۃ، ھذہ قلنسوۃ، ذالک الباب۔ ناظرین اس کے بعد تمرین نمبر 2 ہے، چونکہ یہ عربی جملے تھے جس کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا، اور یہ تمرین نمبر 2 ہے جو کہ جملے اردو میں دیے ہیں، اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے اس میں دیکھ لیں، وہ رومال ہے، ذالک مندیل، وہ رومال ہے۔ ذالک مذکر بعید کے لیے، رومال مندیل چونکہ کیا استعمال ہوا ہے عربی میں؟ مذکر استعمال ہوا ہے، تو ذالک مندیل، وہ رومال ہے۔ اسی طرح ذالک رداء، ذالک رداء، وہ چادر ہے۔ یہ کپڑا، اب یہاں پر دیکھیے یہ کپڑا ہے نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ یہ کپڑا، تو اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ ھذا الثوب، ھذا الثوب، الف لام ثا واو با، ھذا الثوب۔ اس کے بعد پھر چوتھا جملہ کیا ہے؟ یہ تپائی ہے، یہ تپائی ہے، تو کیا کہیں گے؟ ھذہ منضدۃ، ھذہ منضدۃ۔ ٹھیک ہے، اب اگلے 6 جملے جن کا ترجمہ 6 یا 8 جملے ہیں جن کا ترجمہ آپ خود کریں گے۔ وہ کھڑکی ہے، وہ طالبہ، یہ پنسل ہے، یہ طالب علم، وہ کاغذ، وہ دعوات ہے، یہ کتاب، یہ پردہ ہے۔ تو ناظرین آج کا یہ سبق جو کہ اس میں اشارہ کے بیان میں تھا یہ مکمل ہوا، اور اس کی 2 تمرینیں ہیں۔ پہلی تمرین جو عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اور دوسری تمرین جو کہ اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ اس سبق میں صرف 2 تمرینیں ہیں، کیونکہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے، لہذا صاحب کتاب نے صرف 2 تمرینوں پر اکتفا کیا ہے، اور
ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ مثالیں بطور نمونے کے ہیں، آپ اس جیسی مزید مثالیں بنا کر مشق کریں، یعنی آپ اور زیادہ اس طرح کے جملے خود سے بنائیں اور اس کا ترجمہ عربی میں کریں، یا عربی میں جملے بنا لیں، اس کا ترجمہ اردو میں کریں۔ ناظرین، اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔